جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ کراس میچنگ کا، کہ بلڈ کراس میچنگ مائنر کیا ہے، میجر کیا ہے. جیسے اس سے پہلے جو میری ویڈیوز آئی ہیں آپ نے دیکھی ہیں، وہ بلڈ بینک ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، بلڈ گروپنگ کی ہے، بلڈ کے کمپوننٹس کی ہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن ریئیکشن. اور یہ بلڈ بینک میں جو ہے نا وہ میجر کراس میچنگ اور مائنر کراس میچنگ. تو اس کے لیے وہ پہلے میڈم مقدس تھیں ہمارے پاس، انہوں نے بھی بتایا تھا ہمیں ریئیکشن کا بھی انہوں نے بتایا جو ہم اس سے پہلے ویڈیو آئی ہے. تو آج ہم نے بلڈ گروپ جو ہے وہ کراس میچ میجر اور کراس میچ مائنر کا ہے نا وہ ہم نے سیکھنا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ہمارے سر ہیں ذیشان، سینئر ٹیکنالوجسٹ ہیں. تو آج یہ ہمیں کراس میچ میجر اور کراس میچ مائنر کے بارے میں جو ہے نا وہ سارا کچھ بتائیں گے. یہ ذیشان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ نے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، بلڈ کراس میچنگ کا اصل میں پرپس کیا ہوتا ہے؟ بلڈ کراس میچنگ کا اصل میں پرپس یہ ہوتا ہے کہ انسانی جان جو ہوتی ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. انسانی جان کو ہم جو بھی کراس میچنگ اگر ہم نے کرنی ہے کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ ڈونر کی جو ہم نے اس کو ٹرانسفیوز کرنا ہے، اس کو کرنے سے پہلے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان کے اوپر ڈائریکٹ تجربہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہم اس کے اندر ڈائریکٹ بلڈ ڈال کے نہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کیا ریئیکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جس حصے کے ساتھ یا کس سیل کے ساتھ جا کے اس نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس کا نمونہ پہلے لیتے ہیں. مطلب بلڈ کے اندر سیل موجود ہوتے ہیں، ہم پیشنٹ کے بلڈ کا ایک سیمپل لے لیتے ہیں اور ڈونر کے سیل کا ایک سیمپل لے لیتے ہیں. اس کے اوپر باڈی کے باہر باڈی والا ٹمپریچر، باڈی والا ماحول پرووائڈ کر کے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ریئیکٹ ہوگا. اگر تو کوئی ریئیکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے. اس میں ڈاکٹر کو رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ انکمپیٹیبلٹی آ گئی ہے تو آپ اس کو نہ کریں ٹرانسفیوز اس ڈونر کا بلڈ، ادر ڈونر کو ہی آپ اس کا ارینج کریں جس کے سیل کے ساتھ اگین کراس میچ ہم کریں، اور اگر وہ کمپیٹیبل آئے تو اس کا بلڈ ٹرانسفیوز کریں. تو کراس میچ جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک ہوتا ہے میجر کراس میچ جو پہلے یوز کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مائنر کراس میچ. میجر کراس میچ کیا ہوتا ہے؟ میجر کراس میچ ہوتا ہے اصل میں کوئی ایسی اینٹی باڈیز جو پیشنٹ کے سیلز میں موجود ہیں اور ڈونر کے پیشنٹ کے سیرم میں موجود ہیں، اینٹی باڈیز جو ڈونر کے سیل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو کے انکمپیٹیبلٹی کر دیں یا ایگلوٹیشن کر دیں. اور مائنر کیا ہوتا ہے؟ مائنر اس سے ریورس ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے. ایسی اینٹی باڈیز جو ڈونر کے سیرم میں تو نہیں موجود کہ جا کے پیشنٹ کے سیل کے پہ اٹیچ ہو جائیں اور جا کے ریئیکشن کر دیں. کیونکہ ہم اگر میجر پہ جا کے صرف ریلائی کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، ہم نے جب میجر کراس میچ کر رہے ہیں ہم نے ڈونر کے صرف سیل دیے، ہم نے اس کے اوپر سے سبھی اینٹی باڈیز ارریگولر اینٹی باڈیز جو بھی تھی ہم نے واشنگ کے دوران ہم نے ریموو کر دی، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اب اس کے اندر اس کی اینٹی باڈیز میں کیا چل رہے پہ ڈونر کی. اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم مائنر بھی کرتے ہیں تاکہ جو ڈونر کے سیرم میں موجود اینٹی باڈیز وہ پیشنٹ کے سیل کے ساتھ جب اٹیچ ہو کے ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ اس کو ہم بولتے ہیں مائنر کراس میچ. پروسیجر دونوں کا سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیز بھی دونوں کے سیم ہوتے ہیں. چلیں تو اس کے فیز کی طرف چلتے ہیں. اس کا پہلا فیز ہوتا ہے سلائن فیز. سلائن فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈونر کے میجر کا بتا رہے ہیں کہ مائنر کا جو پروسیجر ہے وہ دونوں کا سیم ہے. اچھا پروسیجر میں صرف آپ کے کمپوننٹ بدلیں گے. اچھا میجر میں سیرم بدلے گا اور بلڈ بدلے گا. ہاں بالکل. جب آپ کے میجر میں آپ کر رہے ہیں ڈونر کے سیل لے رہے ہیں، پیشنٹ کا سیرم لے رہے ہیں. آپ جو مائنر آئیں گے آپ اس کے الٹ آ جائیں گے، آپ ڈونر کا سیرم لے لیں گے، پیشنٹ کی سیل واش لے لیں گے، ٹھیک ہے. پروسیجر دونوں کا سیم رہے گا. تو اس کے لیے پہلا فیز ہوتا ہے سلائن فیز. سلائن فیز میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم لیتے ہیں ڈونر کے سیل واش لیتے ہیں. میجر کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ ڈونر یا پیشنٹ کو بے شک اسکپ کر دیں، آپ ڈائریکٹ کہہ لیں کہ ہم سیل واش لیتے ہیں. ہم نے سیل واش لیے، سیل واش بنایا، اس کو 3 ٹائم کیا. 3 ٹائم سیل واش کرنے ہم ٹیوب میں ڈالیں گے. ٹیوب میں ہم لیتے ہیں 2 ڈراپس آف بلڈ اینڈ ایڈ 3/4 آف نارمل سلائن ان اٹ، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو سینٹریفیوج کرتے ہیں، سینٹریفیوج کے دوران سیل جو ہوتے ہیں، اصل میں سینٹریفیوج کا پرپس کیا ہوتا ہے، سینٹریفیوج جو ہوتی ہے آپ کے بلڈ کے اوپر سینٹریپیٹل فورس لگتی ہے. آپ کیا ہوتا ہے گریوٹی کے تحت آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں نیچے، اور آپ کا جو لائٹر پارٹ ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. لائٹر پارٹ جو ہوتا ہے وہ سیرم ہوتا ہے، سیرم میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. اور ہم نے سیل واش کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم نے جتنی بھی ریگولر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں بلڈ میں وہ ہم نے ریموو کرنی ہوتی ہے تاکہ ہمیں نیکسٹ فردر پروسیجر میں پرابلم نہ آئے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے 3 ٹائم واش کیے. 3 ٹائم واش کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ واش کیا اس میں کچھ رہ گئی ہیں، آپ نے سیکنڈ ٹائم واش کیا
پھر کچھ رہ گئی اپنے تھرڈ ٹائم واش کیا. تھرڈ بالکل ایک پیوریفائی آپ کے فارم میں آپ کو اینٹیجن مل جائے گا. یہ واش کریں گے, یہ ہم پہلے تو بلڈ ڈال دیا, بلڈ ہم نے بلڈ ڈال دیا, اس کے بعد نارمل سلائن ڈال دی. سلائن ڈالنے کے بعد ہم کتنی دیر کے لیے سینٹریفیوج شارٹیج آف ٹائم ہم نے اس کو سسپینشن پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے, ٹھیک ہے. یہ 3 to 5% سیل سسپینشن میں سے بناتے ہیں ہم اس کراس میچ کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیل واش ہم نے سینٹریفیوج کیا اس کو 15 to 30 سیکنڈ, اچھا ٹھیک ہے. ہم نے 1 ٹائم کیا, سیکنڈ ٹائم پھر وہی ریپیٹ کیا, تھرڈ ٹائم پھر ہم نے کیا, ٹھیک ہے. اور کرنے کے بعد میں ہم نے اس کا کیا کیا, ہم نے جو اس کے اینٹیجن ملا, ہمیں سیلز ملے, ہم نے اس کا 1 ڈراپ لیا پلس 39 ڈراپس آف نارمل سلائن ایڈ کیے. وہ کیا ہوا, ہمارے پاس 3 to 5% سیل سسپینشن بن گئی. یہ جس طرح یہ اس فارم میں آپ کے پاس سیل سسپینشن بن جائے گی. جب اس کو سینٹریفیوج کریں گے تو سیل نیچے بیٹھ جائیں گے, اور یہ ہم نے سینٹریفیوج کر چکے ہیں, ہمیں سینٹریفیوج کرنے کے بعد اس کی سسپینشن بنا چکے ہیں. یہ اب 3 to 5% سیل سسپینشن ہے ہمارے پاس. اب ہم کیا کریں گے, یہ ایک دونوں کی سیل سسپینشن بن گئی اور سامنے یہ میرے پاس پیشنٹ کا سیرم موجود ہے, ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے, ہم اس میں ہم اس کا 1 ڈراپ اس کا لیں گے اینڈ 2 ڈراپس اس کے سسپینشن کے لیں گے, 1 ڈراپ ہم اس کا لیں گے, ٹھیک ہے. ڈال کے لے کے ہم اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھ دیں گے. روم ٹمپریچر سلائن فیز یا روم ٹمپریچر فیز اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ جو اس میں ہم نے آئی جی ایم اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گی, اور جو آئی جی ایم اینٹی باڈیز ہیں وہ موسٹلی 4 ڈگری سینٹی جو ہے تک 20 ڈگری سینٹی تک یا روم ٹمپریچر پہ ریئیکٹ کرتی ہیں. 4 ڈگری سے روم ٹمپریچر پہ ریئیکٹ کرتی ہیں آئی جی ایم اینٹی باڈیز. ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کہ باقی اینٹی باڈیز بھی اسی فیز پہ کریں گی. باقی فیز پہ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ جو اینٹی باڈیز روم ٹمپریچر پہ ریئیکٹ کرے گی ہم پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے, پھر ہم اگلے پہ پٹ ہوں گے کہ اگلا جو فیز ہے, جس طرح اگلا فیز کومز البیومن فیز ہے اور کومز فیز ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے رکھا, ہم نے اسے 30 منٹس کے لیے رکھا روم ٹمپریچر پہ. روم ٹمپریچر پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس 30 منٹس کے لیے ہم نے 2 ڈراپس لینے. 2 ڈراپس جو ہوتا ہے نا, اگر آپ ایڈجسٹر سے اس کا والیوم اٹھا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 1 ڈراپ ہوتا ہے آلموسٹ تقریباً 50 مائکرو لیٹر کے برابر, ٹھیک ہے. ہم نے 2 ڈراپس لینے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, 100 مائکرو لیٹر سیل واش لیے, ہم نے ٹیوب میں ڈالے, ٹھیک ہے, اینڈ 50 مائکرو لیٹر ہم نے ساتھ میں پیشنٹ کا سیرم لے لیا. یہ ہم نے اس کو کر لیا. اب جیسا کہ پہلے بتایا کہ ہمارے پاس تھوڑا آپ کا بھی ٹائم بچانے کے لیے ہم نے, اگر ویڈیو کو لینتھ ہی پھر ہم چلے جائیں گے وہ ٹائم چلا جاتا ہے زیادہ, 30 منٹس یا تینوں فیز کمپلیٹ کرتے ہیں ہمیں 1 گھنٹہ 30 منٹ لگ جائیں گے, 2 گھنٹے تک چلا جائے گا, تو اتنی لمبی ویڈیو تو مناسب نہیں ہے بنانا. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے وہ ایک جو تھا میں ہم نے اسکپ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ 30 منٹس ہو گئے. 30 منٹس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اس میں کہ ہم اس کو مائکروسکوپیکلی اینڈ مائکروسکوپیکلی دونوں دیکھیں گے. ہم پہلے اس کو ویژولی لائٹ کے اندر دیکھیں گے کہ اس میں کوئی گلوٹینیشن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیکڈ آئی جو ہوتی ہے وہ اتنے زیادہ مائنر جو کلاٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھ نہیں پاتی. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں مائکروسکوپ پہ. مائکروسکوپ کیا کرتی ہے, ہم اس کو جا کے 40x کے لینس پہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک چیز چھوٹی ہے, فار ایگزامپل یہ ٹپ ہے, اس کو 40 گنا بڑا کر کے ہمیں دکھا دے گی, ٹھیک ہے نا. ہمیں کلمپنگ نظر آ جائے گی اس مائکروسکوپ میں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, سلائڈ لیں گے, سلائڈ کے اوپر ڈراپ لگا کے اوپر کور سلپ لیں گے, سپریٹ کریں گے سیلز کو, تو وہ ہمیں نظر آ جائیں گے سارے سیل, ٹھیک ہے. اگلا فیز ہمارے پاس آتا ہے, یہ ہمارا ہو گیا سلائن فیز یا روم ٹمپریچر فیز. اگلا ہمارے پاس فیز آتا ہے کومز فیز. کومز فیز میں کیا ہوتا ہے, کومز فیز میں ہم البیومن فیز ہے دوسرا فیز ہمارا. کہ میں پہلے ہمارے پاس ہے دوسرا فیز بوائن البیومن فیز, اسے ہم بوائن البیومن بولتے ہیں. بوائن لفظ اصل میں لکھا ہے کاؤ سے. کاؤ کے سیرم سے ہم جو لیتے ہیں اسے کہتے ہیں بوائن البیومن. یا 2 چیزیں ہوتی ہیں, بوائن البیومن یا بوائن البیومن. ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے بایومنٹ کمپنی کا بوائن البیومن, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 22% بوائن البیومن ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. یا ہمارے پاس ہوتا ہے لس کی ایبریویشن ہے لو آئونک سٹرنل سولوشن, ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو اینٹی باڈیز جو ویری اسمال ٹو کاز ریئیکشن ان سلائن فیز, ٹھیک ہے, وہ بہت چھوٹی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم آئی جی جی اینٹی باڈیز سے بولتے ہیں. وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو البیومن فیز میں لے کے جاتے ہیں. البیومن فیز میں ہم اس میں کیا کرتے ہیں,
स्पेसिमन दोनों रहेंगे, जिस तरह पहले हमने सेल लिए डोनर के एंड सीरम लिया पेशेंट का, उसके अंदर हम बोइन एल्ब्यूमिन 1 ड्रॉप ऐड करके उसको 37 पे रख देते हैं। जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया था कि हम बॉडी से बाहर बॉडी वाला माहौल प्रोवाइड करते हैं कि डोनर के सेल और पेशेंट की जो एंटीबॉडीज है वो आपस में रिएक्ट कर सकें। ठीक है, हमने बोइन एल्ब्यूमिन ऐड कर दिया उसमें। बोइन एल्ब्यूमिन या लिस, जिस तरह उसका नाम है, लो एनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, उसका मकसद क्या होता है कि वो उसके ऊपर लीटा पोटेंशियल फोर्स लगती है, लीटा पोटेंशियल फिनोमेना आता है। तो उसकी असल में आप एक क्वेश्चन ये भी है कि लीटा पोटेंशियल असल में क्या होता है। लीटा पोटेंशियल होता है असल में कि आपने जब नॉर्मल सलाइन में, हमारे पास सस्पेंशन नॉर्मल सलाइन में है, नॉर्मल सलाइन आप देखेंगे सोडियम प्लस ज़्यादा प्लस, ठीक है ना, और आरबीसी पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब हम जैसा कि इसके नाम में मौजूद है लो आयनिक स्ट्रेंथ, क्या करता है ये आयन की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। जब आयन की स्ट्रेंथ कम, अगर जब स्ट्रेंथ कम नहीं होगा तो वो आयन जो हो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के साथ दूर करेंगे, ठीक है ना, जिसके लिए सेल को आपस में करीब आने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जब करीब आने का मौका नहीं मिलेगा वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो लिस है या एल्ब्यूमिन हम ऐड करते हैं, वो उसके चार्ज को दूर करती है। चार्ज दूर करने की सूरत में सेल्स और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपस में करीब आती हैं, वो आपस में रिएक्ट करती हैं। अगर बाइंडिंग जिस सेल के साथ होनी है वो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होने के बाद में आपको क्लम्पिंग की सूरत में रिएक्शन का पता चल जाता है। ठीक है ना, आपका पता चल जाएगा कि आपको कि ये सेल इसके साथ रिएक्ट करेगा। जिसकी क्लम्पिंग हो रही है और क्रॉस मैच जो है कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं, वो इनकम्पैटिबल है। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया बोइन एल्ब्यूमिन फेज। क्या हुआ, हम इसी को, जो हमारे पास ये रूम टेम्परेचर फेज था, ठीक है ना, हम इससे स्पेसिमेन बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी में हमने ये ऐड करना है ना बाद में भी, हम इसी में एल्ब्यूमिन का एक ड्रॉप ऐड कर दें। एल्ब्यूमिन का एक ड्रॉप ऐड हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद में हम इसको 30 मिनट्स के लिए 37 पे हम इसको इसकी इंक्यूबेशन देंगे। इंक्यूबेशन देने के बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसके हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। असल में अब इसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने का भी मकसद होता है। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में होता है ये कि जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं कि जो सेल बाइंड होने होते हैं वो आपस बाइंड हो जाते हैं, वो फिर अलहदा नहीं होते। ठीक है ना, वो क्लियर हो जाते हैं, वो बाइंडिंग अच्छी होती है आपस में, तो हमें रिजल्ट देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अगला हमारे पास फेज आता है कूम्स फेज। कूम्स फेज के लिए हमारे पास रीजन यूज होता है AHG, इसको बोलते हैं एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। जैसे के नाम से एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या होती हैं, असल में प्रोटीन होती हैं। ठीक है ना, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास बॉडी में दो तरह की मेजर एंटीबॉडी में IgG और IgM मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा IgE IgA भी होती हैं, लेकिन IgM IgG एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो दो मेजर हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम कि मार्केटली, अब हमें मार्केटली प्रिपेयर्ड चीज़ें मिलने लगी, जिस तरह रेवोल्यूशन आ रही है, जिद्दत आ रही है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बनी बनी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इस जो लोग ये बना रहे हैं वो भी उसी तरीके के साथ बना रहे हैं जो स्टडीज़ में मेंशन है और किया जा रहा है। वो ऐसे है कि हमारी बॉडी जो प्योरीफाइड मैन होता है ना, जिसमें IgG एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हों, उसका हम लेंगे सीरम। अच्छा, उसको हम रैबिट के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, रैबिट क्या करेगा, रैबिट के ब्लड में वो IgG एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देगा, अगेन एंटीबॉडीज़ बना देगा, फिर उसके सीरम से AHG रीजन तैयार होता है। अच्छा, ठीक है, अब क्या करेंगे, और ये माइनर ब्लड ग्रुप में यूज होता है, ये हम मेजर में करें। ठीक, दोनों में यूज होगा, लेकिन अभी मैं तरीका कार जो बता रहा हूँ वो मेजर का बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, होगा क्या कि हम डोनर के हमने सेल दिए, पेशेंट का सीरम लिया। ठीक है, उसी तरह जब मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये हमने एक ट्यूब ली, इसमें हमने डोनर के सेल दिए पहले, सामने हमने पेशेंट का सीरम ऐड कर दिया, वैसे जैसे पहले हमने लिया, हमने पहले उसमें हमने जिसमें हमने ये बॉइन डाली है पहले। हाँ जी, बॉइन एल्ब्यूमिन जिस तरह डाली है। अच्छा, उसी तरह हम इसमें ये लेंगे। नहीं, उसमें नहीं किया, वो लहदा ट्यूब है। अच्छा, एल्ब्यूमिन जब डाल गई वो एक लहदा फेज बन गया। वो एक लहदा चीज़ है। अच्छा, इसके लिए हम लहदा से लेंगे। इसमें सीरम ऐड किया, मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे AHG का एक ड्रॉप। अच्छा, 1 ड्रॉप ऑफ AHG।
ٹھیک ہے. اب اس کو ہم رکھ دیں گے 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ, ٹھیک ہے, 30 منٹس کے لیے, 30 to 50 منٹس کے لیے, 30 سے 50 منٹس کا انکیوبیشن ٹائم ہے. ہم اس کو ایڈ کریں گے, پٹ کریں گے اس میں انکیوبیٹر میں یا واٹر باتھ میں, جہاں پہ اس کو 37 ڈگری ہم نے اس کو ٹمپریچر پرووائڈ کرنا ہے. ٹمپریچر دینے کے بعد میں ہم 30 منٹس کے بعد, اصل میں یہ اب یہ بھی ہے کہ AHG کرتا کیا ہے. AHG کا اصل میں مقصد ہے کہ آپ کے ڈونر کے جو سیلز کے کوئی بھی اینٹی باڈی کوٹڈ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ریئیکٹ کرنا چاہتی ہے, وہ AHG کیا کرے گا, اب ڈونر کے جتنے بھی کوٹڈ اینٹی باڈیز ہیں نا, وہ اگر پیشنٹ کے جو اندر پیشنٹ کے اندر اینٹی باڈی موجود ہیں ان کے ساتھ وہ کلمپنگ کر کے ریئیکٹ کرنا چاہتی ہے, وہ AHG اس کو وہ ماحول پرووائڈ کرے گا جس کے موجودگی میں وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا. AHG جا کے اس کو اگر وہ ریئیکٹ کر رہی ہیں ڈونر کے سیل کے ساتھ کوٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا یہ جس طرح کے اس کے نام میں موجود ہے کہ اینٹی ہیومن اینٹی باڈیز ہے, کہ جو ہیومن کے اگینسٹ ریئیکٹ کرنا چاہیں گی, وہ اینٹی باڈیز اگر سیل ڈونر کے سیل کے ارد گرد موجود ہیں, AHG اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا. جہاں پہ ڈیٹیکٹ کرے گا وہ کلمپنگ بن جائے گی, اینٹی باڈی وہ اس کی اگلوٹینیشن بن جائے گی, وہ ہمیں شو کر دے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو 37 پہ رکھیں گے, اور سیم اسی طرح رزلٹ جو ہے کہ ہمارا مائکروسکوپیکلی اینڈ مائکروسکوپیکلی دونوں ہم نیکڈ آئی سے بھی دیکھیں گے اور مائکروسکوپ میں بھی دیکھیں گے. جہاں پہ اگلوٹینیشن ہمیں مائنر سے بھی ہوئی, ٹھیک ہے, تو مائنر پہ اگر ملنے کی صورت میں ہم اس کو ایک مرتبہ اس کا پروسیجر ریپیٹ کر لیں گے, تاکہ کوئی شاید ہمارے کوئی چیز ایڈ کرنے میں یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے میں کوئی غلطی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو آ رہا ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ, کہ آپ کو انکمپیٹیبل وہ ہمارا کراس میچ ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جس طرح اگر ہم نے مائنر کرنا ہے تو مائنر کراس میچ جو ہے وہ سیم, اس کا پروسیجر سارا کچھ سیم ہے, لیکن اس میں جو ہے صرف اسپیسیمن اس کو ادھر رکھ دو, اس کو ادھر رکھ دو, یہی فرق ہے بس, کہ یہ پیشنٹ بن گیا, یہ ڈونر بن گیا. مطلب اس میں پیشنٹ کے سیل لیے جائیں گے, ڈونر کا سیرم لیے جائیں گے مائنر میں, میجر میں ڈونر کے سیل اور پیشنٹ کا سیرم, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارا میجر اینڈ مائنر کراس میچنگ. اس میں ہم ڈیٹیل بھی بتا دی ہم نے آپ کو ساری, اس میں کیا کیا ایڈ ہوتا ہے, کیا ریجن ہوتا ہے, کیا ریجن کیا اس کا کیا پرنسپل ہے, کیا میکانزم ایکشن ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو یہ نا اگر اس میں اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں. ویسے پہلی جو ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی وہ اتنی لمبی ہم نہیں بناتے, شارٹ, لیکن یہ نا ایک پروسیجر اس طرح کا ہے, میجر کراس میچ اور مائنر کراس میچ. تو اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے یہ ہے کہ یقین کہ اگر آپ سمجھ کے یہ دیکھیں ویڈیوز تو مزید کسی بک کی ضرورت نہیں پڑے گی, کہ آپ کو کسی کہیں اور سے نہیں پوچھنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ میجر کراس میچ کیا ہے اور مائنر کراس میچ کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, شکریہ.